ہندوستان کی سیاست بدلتے حالات کے ساتھ کافی بدل گئی ہے۔ ملک کا مسلمان ہمیشہ سے ہی سیاسی حاشیے پر رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 17% سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود مسلم لیڈرز اور رہنماؤں کی حیثیت پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں۔ ملک کے موجودہ سیاسی حالات میں کئی بڑے مسلم سیاستداں جیل میں ہیں اور جو باہر ہیں وہ بھی اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہوں کے رحم و کرم پر ہی اپنی سیاست کر پا رہے ہیں۔ آپ کو میرا یہ جملہ تھوڑا کڑوا لگ سکتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے۔ ملک کی وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی ہیں، ان سیکولر پارٹیوں نے مسلم لیڈرشپ کو ہمیشہ ہی اپنے ماتحت رکھا۔ ملک کی نام نہاد سیاسی جماعتیں جن میں سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، کانگریس، آر جے ڈی، جے ڈی یو، عام آدمی پارٹی جیسی جماعتوں نے مسلم لیڈرشپ کا استعمال تو کیا، لیکن کبھی مسلم لیڈرز کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اب اسے مجبوری کہیں یا ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی حکمت عملی، مسلمان کا ووٹ چاہیے پر مسلم لیڈرشپ نہیں۔ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں میں مسلم ایم پی یا ایم ایل ایز پارٹی لائن سے ہٹ کر مسلم مسائل، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سوچئے کہ ایسی لیڈرشپ اور ایسی نیتا گیری سے مسلم قوم کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں اپنے مسائل اٹھانے کے لیے بھی پارٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے، یعنی مسلم ایم پی اور ایم ایل ایز قوم کے مسائل تک اپنے دم پر نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیڈروں کو سرکاروں میں اچھے قلمدان نہیں ملے یا مسلم لیڈر وزیر نہیں بنے، سب ہوا، لیکن مسلم قوم کا بھلا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ آپ جس جماعت میں ہیں اس جماعت کی پالیسی اور پارٹی لائن سے بندھے ہوئے ہیں۔ بھلے ہی آپ کے پاس کوئی بھی قلمدان ہو، آپ مجبور، مظلوم مسلمانوں کے مسائل پر بغیر اجازت بات تک نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ منتری یا نیتا انہی مسلم ووٹ کی بدولت بنے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ملک میں آج وہی جماعتیں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے سرگرم ہیں، پارلیمنٹ میں وہی مسلم لیڈر آواز اٹھا رہے ہیں جن کا وجود مسلم لیڈرشپ پر ہے، جن میں مجلس اتحاد المسلمین، مولانا بدر الدین اجمل کی یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام اہم ہیں۔ اتر پردیش میں مولانا عامر رشادی نے قوم کا درد سمجھتے ہوئے علماء کونسل کے نام سے ایک جماعت تشکیل دی جو آج بھی مسلم مسائل پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب ملک کی کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب ملک کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہر صوبے اور ہر شہر سے مسلم لیڈرشپ پیدا کی جائے اور چھوٹی چھوٹی مسلم جماعتیں بنائی جائیں۔ کہتے ہیں کہ بوند بوند سے سمندر بنتا ہے، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی مسلم پارٹیاں اور ایک ایک دو دو مسلم ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی منتخب ہو کر آئیں جو مل کر ایک بڑی طاقت کا احساس کرا سکیں۔